اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم باز نہیں آتے سود کے لین دین سے تو میرا تم سے اعلان جنگ ہے۔ 75 سال ہو گئے، قرآن میں ہے۔ یہ تو میں داڑھی شریف کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس میں کوئی نقطہ نکال لیں یا نہ نکالیں، کیونکہ وہ بھی ہم نے مذاق بنا لیا ہے داڑھی کا، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ سود حرام ہے، قطعی حرام ہے، اور ادنا اس کا گناہ یہ ہے، حدیث میں آیا حضور نے فرمایا کہ ماں سے زنا کے برابر ہے۔ سب سے چھوٹا، بڑا تو اللہ کے رسول، اللہ سے جنگ ہے وہ، لیکن پاکستان میں 22 کروڑ لوگ ہیں لیکن سودی نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ قرضے جو آتے ہیں، سود پر قرضہ لینا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر آپ قرض نہیں لیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک ذہنیت کی بات ہے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے، رسول کا طریقہ اختیار کرنا ہے، وہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج کے مضمون کا موضوع، کیا ہم نے احکامات الہی کو نشانہ مذاق بنا لیا ہے؟ دیکھیں، بات تو یہی ہے حقیقت میں۔ دیکھیں، حکم کی یا تو تعمیل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیں، یہ سادہ سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ اچھا، دوسرا، ہماری کامیابی اصل میں آخرت کی کامیابی ہے۔ دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے اس کے الٹ سمجھ لیا ہے۔ ہم نے دنیا کی کامیابی کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے اور ہماری تمام جد و جہد دنیا کے لیے ہے، رخ دنیا کی طرف ہے۔ اور قرآن کے الفاظ میں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ پوری آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں، وہ بڑی سبق آموز ہے، اور خاص طور پہ آج کے مسلمان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تھوڑی سی مجھے اجازت دیں کہ میں یعنی اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ پیش کروں، پھر میں آپ کو لفظی ترجمہ میں بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جو دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، اور اب ان کی ساری کوشش دوڑ دھوپ تگ و دو دنیا کے لیے۔ ادھر وہ مسلمان بھی ہیں، وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جو 5 بنا ہیں وہ کرتے ہیں، رخ دنیا کی طرف ہے۔ تھوڑا توجہ سمجھ، رخ دنیا کی طرف ہے، مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے۔ اللہ نہ ان کی منزل ہے، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، تمام توجہ کا مرکز ان کی دنیا کی زندگی ہے، ساری جد و جہد اور تگ و دو ان کی 24 گھنٹہ جو ہے وہ دنیا کے لیے، دنیا کے خیال دنیا میں گزرتا ہے۔ اب ادھر وہ 5 بنا بھی کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، ہم نے مکمل لے لیا ہے، اور پھر کچھ خیرات وغیرہ کر لیتے ہیں اور کچھ ہمدردی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اصل میں منزل ان کی دنیا ہے، دنیا ان کا مقصود محبوب و مطلوب ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کا دین اسلام میں پورے داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو دین اسلام کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے، ان کو کلمہ طیبہ جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے۔
حضور کا اتباع، کامل اتباع کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کی توحید کیا ہے اس سے یہ واقف نہیں ہے۔ ان کے خیال میں اللہ کی توحید یہ ہے کہ بس اللہ ایک ہے، خالق السماوات والارض ہے، جس طرح کا مشرکوں کا عقیدہ تھا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کو وہ خالق، مالک اور رازق جانتے تھے، مانتے تھے، لیکن زندگی اللہ کے لیے وہ نہیں گزارتے تھے۔ اللہ کا حکم ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی یہ سیدھے راستے سے تو رک گئے اور خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، میں کوشش کر رہا ہوں سادہ الفاظ میں، عام الفاظ میں آپ سے یہ مضمون شیئر کروں، خاص طور پہ جو میں آیت آپ کے سامنے پیش کروں۔ ابھی تک میں نے جو 5 منٹ گزرے ہیں، گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ایسے لوگ جن کا رخ، جن کی نظر میں دنیا کی کامیابی ہے، میں رخ دنیا کی طرف ہے، اللہ کی توحید کو یہ نہ سمجھتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ ماننے کے لیے تیار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نہ کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، آخرت کو سرے سے یہ تسلیم ہی نہیں کرتے اپنے عمل سے، اور چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو 5 بنا رسمی طور پہ کر رہے ہیں۔ نماز کا وقت آیا نماز پڑھ لی، روزے کا مہینہ آیا روزے رکھ لیے، زکوٰۃ کا سال گزر گیا تو زکوٰۃ دے دی، قربانی دے دی، حج کر لیا، بس دین ان کے خیال میں بس یہی ہے جو رسمی اعمال ہے، رسمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جو ہیں سب سے زیادہ نقصان، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم، اب یہاں لفظی ترجمہ پیش کرو، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کے لیے صرف ہو گئی، گم ہو گئی، ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کے لیے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور خیال ان کا یہ ہے کہ ہم کوئی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا، اب لفظی ترجمہ سن لیں، تشریح میں نہیں کر رہا، وہ میں نے کر دی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، احکامات کا، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کا بھی اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے، یقینی نہیں۔ تو ان کے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے جو نیک اعمال ہیں بظاہر، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن میں ان کے جو نیک اعمال ہیں بظاہر ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی تو نیت ہی خراب۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ رک جائیں ذرا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آپ سوچیں اس بات پہ، کیا ایسے آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں ہیں تو آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے، آخرت پر آپ کا یقین ہے، ہر عمل میں آپ کے لیے لاہیت ہے، آپ مکمل دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور تقوی کی روش آپ نے اپنا لی ہے، اب یہ صفات آپ کی ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو پھر سوچنا ہوگا اپنے اوپر۔ دیکھیں، میرا کوئی خاص یعنی کسی کو نشانہ بنانے کا یا بہتان تراشی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، الزام تراشی، بہتان تراشی، یا کسی کا دل بھی میں نہیں دکھانا چاہتا، لیکن یہ حقائق ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور اپنے لیے بہتر یعنی اپنی جو پوزیشن ہے اس کو واضح کریں۔ ہم سب کو کل دربار الہی میں اکیلے پیشی ہوگی ہماری، یہ تینہ فردہ ہے، میرے پاس تم اکیلے آؤ گے، لقد جئتمونا فرادا، میرے پاس اکیلے آؤ گے۔ تو دیکھیں وہ اس وقت تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا،
کیونکہ اعمال نامہ ہمارے گلے کا ہار ہوگا تو ہم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکیں. ساری کتاب ہمارا حال بیان کر رہی ہوگی. ہم کہہ رہے ہوں گے اپنے یعنی کہ بھئی ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وہ پالیں گے جو بھی ان کا وہ ہوگا، وہ حاضر پالیں گے، حاضر. تو دیکھیں تھوڑا رک جائیں، سوچیں اس بات پہ. میں تو دیکھیں میرا کوئی شوق نہیں ہے کہ بس میں ریکارڈنگ کرواتا رہوں اور آپ سے بات کرتا رہوں اور بس. ایک نصیحت ہے، انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے نصیحت لے لے. میں بھی آپ سے، میرا آپ پہ کوئی زور تو نہیں ہے. آپ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا. اور میں ایسی کیسے روش اختیار کروں کہ نام نمود شہرت ہوتا ہے نا بعض اوقات. نہیں، میرا کوئی وہ نہیں ہے. بس ایک بات ہے، اللہ کی طرف سے میری ڈیوٹی ہے، میرا فرض ہے. میں انسان ہوں اور مومن بننے کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں تقوی متقی بننے کا بھی دعویٰ نہیں کر رہا. کوشش، کمزور انسان ہوں، کوشش کر رہا ہوں بس بندگی کی، تقوی کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بس میرا بس یہ حال ہے. پھر یہ ساری کچا چٹا یہی ہے. ایک کمزور انسان ہوں، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، مجھے نہیں معلوم میری حالت کیا ہے روحانی. لیکن یہ ہے کہ میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ سے کوئی چیز مانگتا نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے میرا دنیا کا. اور بس تو آپ اپنے متعلق سوچیں. دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں اور میرا خطاب یہ ہے کہ آپ خود سوچیں. آج کا میرا موضوع کیا ہے کہ کیا ہم نے احکامات الہی کو نشانہ مذاق بنا لیا ہے؟ بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، میں جو آیت آپ کے سامنے سورہ زمر کی جو میں نے اب یعنی پڑھی ہے کہ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. یہ خطاب مومنوں سے ہے، برائے نام مومنوں سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج کا جو مضمون ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اس سے پہلے کہ تم بے ایسا عذاب آئے، کہ تم اچانک آئے. اور یعنی دیکھیں یہاں ہے بغتتاً کا الفاظ ہے، اچانک. اب یہ کیسا عذاب ہے؟ یہ قرآن ہی سے ایک دوسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان الذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین. دیکھیں ایک دم زنگ نہیں لگتا دل پر، ایک دم تالے بھی نہیں لگتے، اور ایک دم جو ہے دل کالا سیاہ نہیں ہوتا. یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. اور یہ بھی بات میں آپ کو کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آخرت یہاں برپا ہے. آخرت یہاں یعنی جزائے اعمال کے جو قانون ہے وہ اس دنیا میں لاگو ہے. آپ کی ہر سوچ، آپ کا ہر عمل ایک سوچ کے تحت ہوتا ہے اور ایک نیت کے تحت ہوتا ہے. ہم جو بھی جیسی بھی زندگی گزاریں، اچھی یا بری، اس کا فرق نہیں. یعنی تقوی والی یا غیر تقوی والی جو بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن ہر عمل ایک سوچ کے اور ایک نیت کے اور ایک ضرورت کے تحت ہم کر رہے ہیں، اچھا یا برا. تو اگر برا کر رہے ہیں، سوچ غلط ہو گئی، نیت خراب ہو گئی، دنیا کی کا خیال غالب ہو گیا، پھر آپ کا ہر عمل
ظاہر کے لیے ہوگا. دین کا عمل جو بھی آپ کریں گے وہ برائے نام ہوگا. وہ کہتے ہیں نا لپ سروس ہوگی. بس میں زیادہ تفصیل نہیں چاہتا. وہ لپ سروس ہوگی. آج کا مسلمان، یہ البتہ میں ضرور کہوں گا کہ آج کا مسلمان نہ کلمہ طیبہ کے مطلب کو سمجھتا ہے، نہ سمجھنا چاہتا ہے. دین کی کوئی بھی اصطلاح کا حقیقی مطلب اس کی نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ یہ سمجھنا چاہتا ہے، نہ تحقیق کرتا ہے. یہ دین کی کوئی بھی اصطلاح، اس میں عبادت ہے، اس میں تقوی کی روش ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اس میں قرآن ہے، قرآن کی پیروی ہے، تقوی کی روش ہے، اللہ کا ذکر ہے، جہاد ہے فی سبیل اللہ. کوئی چیز ہماری، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، امت مسلمہ پوری امت کچھ بھی نہیں جانتی دین کے بارے میں. تو بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ رہا. ہماری ساری توجہ، سوچ سمجھ دنیا تک محدود ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو. ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. ہمارا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے، اور ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. آپ دیکھ لیں اپنے، دیکھیں زیادہ میں نہیں کہہ رہا، آپ اپنے ذہن کو دیکھیں، کھنگالیں. وہ تو آپ کو اگر کہیں اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں آپ سوچیں میری اس بات کو کہ میں کیا غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے، وہ ایک شاعر شعر کہتا ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کارواں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہم کہاں جا رہے ہیں. پوری امت گمراہ ہو چکی ہے، دنیا کو منزل بنا چکی ہے، دنیا کے پیچھے رواں دوا ہے. یہ گھر میں جو بیٹھے ہیں افراد، فیملی، وہ، اور پھر آپ پھیلا لیں اس بات کو، پوری امت، وہ مطلب ہر ہر طبقے کے لوگ. وہ میں آپ کو کہتا ہوں نا، گلی میں جھاڑو دینے والا خاکروب، اور ملک پہ حکومت کرنے والا اور وزیر اعظم ایک ہی تیلی کے چٹے بٹے ہیں. اور اس کے مابین جو بھی کیٹیگریز ہے، ہم سب کے لیے دین اہمیت نہیں ہے. دین احکامات، دین کیا ہے؟ احکامات الہی ہیں. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں 55 نمبر آیت، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، جو تمہارے رب نے تمہارے لیے ہدایت نازل کی ہیں، جو احکامات ہیں، اس کی پیروی کرو، ورنہ عذاب کے تم مستحق ہوگے. تو ہم سب نشان، یعنی احکامات الہی کو ہم نے نشان مذاق بنا لیا. اس پہ آپ سوچیں. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بغتتاً پہ میں بات کر رہا تھا. جب بھی ہدایت، دیکھیں یہ جملہ نوٹ کر، جب بھی ہدایت آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش ہو گئی کسی بھی طریقے سے، یا کتاب میں ایک مضمون آپ نے پڑھ لیا اور آپ تھوڑا سوچا آپ نے اور کہا کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے، یا کسی اللہ کے بندے سے آپ نے کوئی بات سنی اور آپ کو لگا کہ یہ بات درست ہے، اب اس بات کو آپ کو ماننا چاہیے، فالو کرنا چاہیے. فالو کرنا چاہیے. اگر فالو نہ کیا اور دنیا کو اہمیت دے دی، مفاد دنیا، کہ بھئی اب آج مکمل دین میں تو ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں. یہ میں وضاحت سے کہہ رہا ہوں، مکمل دین یہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے. دین، پورا دین ہم یعنی نقصان سمجھتے ہیں. یہ میں مثال دے دوں آپ کو. آج 2024،
اور ستمبر کا مہینہ ہے، 23 تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، اپوزیشن لیڈر، چیف جسٹس اور آرمی چیف، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ داڑھی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حکم بھی دیا ہے کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑیاں بڑھاؤ، حکم ہے، سنت ہے، وجوب کے درجے تک ہے، لیکن داڑھی نہیں ہے۔ یہ ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں میں، اس بات پہ غور کریں۔ میرا ان چار جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے کیے ہیں۔ بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، دین، پورا دین لینا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے ہمارے خیال میں۔ میری پوزیشن گھٹ جائے گی، میری پوزیشن لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ جو چار لوگ ہیں آج عہدے پر رہتے ہوئے یہ داڑھی نہیں چھوڑیں گے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، ابھی جو بھی ہے داڑھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک اللہ، دیکھیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا حکم مانو، رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت کرنا فرض ہے، حکم الہی ہے، نص ہے، حکم ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے، جس کام کرنے کا حکم دے اس کو کرو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ قرآن کا حکم ہے، نص ہے، نص قطعی ہے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ چلیں، بالکل واضح ہو گئی بات۔ کوئی رسول میں نے ایسا نہیں بھیجا ہے، لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ یہ حکم ہے اللہ کا، باذن اللہ، اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے لیے تو دیکھیں، یہ تو میں داڑھی شریف کی بات کر رہا ہوں، نہیں، اللہ کا حکم چاہے وہ قرآن میں ہو یا وہ نبی کا طریقہ ہو، ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، سود حرام ہے کہ حلال ہے؟ غیر حرام ہے، لیکن آج 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے۔ کلمے کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وطن دیا۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس اسلام کی ہم تجربہ گاہ بنائیں گے اور ہمارا قانون قرآن ہوگا۔ چلے، انہوں نے کہا یا نہیں کہا، لیکن ہم تو مسلمان ہیں نا۔ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، یہ تو وہ تو لبرل تھے، یہ تھے، وہ تھے، چھوڑ دیں ان کو، وہ جو بھی تھے۔ پاکستان بن گیا، اسلام کے نام پر آپ نے علیحدگی اختیار کی، دو قومی نظریہ، وہ بت پرست قوم اور ہم مواحد، ایک اللہ۔ اور ان کے تو، ہندوؤں کے تو 33 کروڑ خدا کتابوں میں لکھے ہوئے، گائے ان کی ماں ہے اور اس کا پیشاب پیتے ہیں وہ، اور اس کے گوبر سے گھروں کو پاک کرتے ہیں، تو بہت زیادہ فرق ہے۔ چلیں، ان کو تو چھوڑ دیں، اپنی بات کریں۔ احکامات الہی، حکم الہی کی یہ ہے کہ سود کو چھوڑ دو۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم باز نہیں آتے سود کے لین دین سے تو میرا تم سے اعلان جنگ ہے۔ 75 سال ہو گئے، قرآن میں ہے۔ یہ تو میں داڑھی شریف کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس میں کوئی نقطہ نکال لیں یا نہ نکالیں، کیونکہ وہ بھی ہم نے مذاق بنا لیا ہے داڑھی کا، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ سود حرام ہے، قطعی حرام ہے، اور ادنا اس کا گناہ یہ ہے، حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا کہ ماں سے زنا کے برابر ہے، سب سے چھوٹا۔ بڑا تو اللہ کے رسول، اللہ سے جنگ ہے وہ، لیکن پاکستان میں 22 کروڑ لوگ ہیں لیکن سودی نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ قرضے جو آتے ہیں، سود پر قرضہ لینا ہم ضروری سمجھتے ہیں،
کیا ہوگا اگر آپ سود قرض نہیں لیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو ایک ذہنیت کی بات ہے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے، رسول کا طریقہ اختیار کرنا ہے. وہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہوا. وہ گھر میں بیٹھے ہوئے دو مرد اور عورت ہیں، اور پوری امت، 200 کروڑ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہر ملک میں، کسی ملک میں سود کے بغیر کام نہیں ہو رہا. پوری امتی، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ تو میرا جملہ ہے، پوری امتی گمراہ ہو چکی ہے. تو احکامات ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتے. یہ ایک سود کی بات ہے. 75 سال ہو گئے، ایک چور کا ہاتھ نہیں کاٹا، پوری قومی چور بنی ہے، کس کس کا ہاتھ کاٹیں گے؟ رشوت ہر جگہ، رشوت ہے، کرپشن ہے، لوٹ مار ایک شروع ہے، اعلیٰ سطح پہ بھی ہے. آپ دیکھ لیں مسٹر 10% کون تھا، اور ساری بس جگہ جو ہے، سارے اداروں میں اور اونچی سطح پہ، اور کوئی بھی. تو دیکھیں یہ کیا ہے، یہ مذاق ہم کر رہے ہیں. اللہ کا حکم موجود ہے اور ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور برملا گزار رہے ہیں. زبان حال سے ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں، اے اللہ نہ تیرا حکم مانتے ہیں، نہ تیرے رسول کا طریقہ ماننے کے لیے ہم تیار، اس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے. اور پھر آپ بنے پھرتے ہیں بڑے پاک باز. ہر ایک کہتا ہے مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں. آپ دیکھ لیں، ابھی ایک سوشل میڈیا پہ ایک شخص آ رہا ہے، قاسم نام ہے اس کا، آج کی تاریخ مسلسل اس کی پوسٹیں آ رہی ہیں. قاسم نام ہے، کہتا ہے میں مہدی ہوں، میرا نام حضور کے نام پہ ہے، قاسم ان کی کنیت تھی، اور بس میں مہدی ہوں اور مجھے خواب آ رہے ہیں. یہ اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے. اللہ مجھے کبھی یہ کہہ رہا ہے، کبھی وہ کہہ رہا ہے. بھئی قرآن اور حدیث کے ہوتے، ابھی ہمیں کسی اور خواب کی ضرورت نہیں ہے. جو حقائق ہیں وہ موجود ہیں، ہدایت موجود ہے، طریقہ موجود ہے. اب تمہارے خواب کیا، اور سب، میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں خوابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک خواب تمہیں آ گیا اور اس میں شریعت کے خلاف بات ہو، تو کیا ہم تمہارے خواب کے پیچھے پڑیں گے؟ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، مہدی جو کبھی آنا ہے وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں، نہ مونچھ ہے نہ داڑھی ہے. پینٹ پتلون پہ تو چلو میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن وہ پینٹ پتلون ٹائی وغیرہ چلو اس میں لباس ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آپ کی شکل تو محمد رسول اللہ کی طریقے کے خلاف ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں، اور اس پہ ابھی تک کوئی ایسی عوام کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا، اور پوسٹیں اس کی لگ رہی ہیں. بہت سے گمراہ فرقے ہیں. یہ کیا مہن، ایک جھوٹا پیغمبر اپنے آپ کو جو نبوت کا دعویٰ کر لیا قادیان میں، اور لاکھوں پیروکار ہیں اس کے. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ میں نے ایک جملہ آپ کو ابھی کہا بھی تھا، پھر کہہ رہا ہوں، جب حق نہ ہو تو باطل پرورش پاتا ہے، اور آج ہم سب باطل کے پیچھے چل رہے ہیں. وہ جو جھوٹا ابھی مہدی کا دعویٰ کیا ہے اس کے بھی پیروکار ہیں، اور ادھر پوسٹیں لگ رہی ہیں، اور وہ بس مسلسل کہہ رہے ہیں مجھے خواب آ رہے ہیں. تو دیکھیں سوچنے کی ضرورت ہے. بنا سوچے سمجھے زندگی جو بھی گزارے گا وہ جہنم میں جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم